السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ آج کل مختلف احوال سامنے آ رہے ہیں، مختلف مسائل سامنے آ رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ جن کا مسئلہ ہے، جنات نے تنگ کر کے رکھا ہے، کوئی کہتا ہے آصیب نے پریشان کر رکھا ہے، کوئی کہتا ہے کسی نے سفلی کرا دیا، کوئی کہتا ہے کسی نے کالا عمل جادو وغیرہ کرا دیا، کوئی کہتا ہے کہ کاروبار میں بندش گھاگ نہیں آتے۔ یعنی ہر روز ایک نئی مصیبت اور بلا کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ کی خدمت میں مختصر وظیفہ لے کے حاضر ہوا ہوں، جس کے پڑھنے میں 2-3 منٹ بھی نہیں لگتے، اور انشاءاللہ اس کا پڑھنے والا ہر قسم کی مصیبت سے، بلا سے، شرور و فتن سے محفوظ رہے گا۔ یہ وظیفہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بتلایا ہوا ہے۔ انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ حدیث میں بھی اس وظیفے کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، اور یہ وظیفہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کا وظیفہ ہے۔ ایک حدیث ہے، عبداللہ بن خبیب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، صبح و شام 3 بار قل هو اللہ احد، قل اعوذ رب الفلق اور قل اعوذ رب الناس پڑھا کرو۔ ایسا کرنا تمہارے لیے ہر چیز سے کافی ہو جائے گا۔ یعنی اس کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالی ہر قسم کے شرور اور فتن سے محفوظ فرما دیں گے۔ ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کی رات مجھ پر کچھ ایسی آیات نازل ہوئی ہیں جن کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں صورتیں پڑھی، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھی۔ ایک اور حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی تکلیف ہوتی تو سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر اپنے جسم پر پھونکتے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تکلیف زیادہ ہو گئی تو میں نے یہ صورتیں پڑھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں کو برکت کی امید سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پر پھیرتی۔ اور ایک اور حدیث ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تو جبرائیل علیہ السلام یہی 2 صورتیں لے کے حاضر خدمت ہوئے، تو اور آپ کو بتایا کہ ایک یہودی نے آپ پر جادو کرا دیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کر اسے منگوایا، اور وہ چیز یہ تھی کہ ایک پتلے میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھیں، اور اس پتلے کے اندر اس پتلے میں سوئیاں چبھی ہوئی تھیں۔ جبرائیل علیہ السلام کے حکم کے مطابق آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں صورتوں میں سے ایک آیت پڑھتے جاتے اور گریں کھلتی چلی جاتی، اور جو سوئی تھی وہ نکلتی چلی جاتی۔ خاتمے تک پہنچتے پہنچتے ساری گرہیں بھی کھل گئیں اور سوئیاں بھی نکل گئیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح صحیح ہو گئے جیسے کوئی شخص جکڑ بندی سے آزاد ہو گیا ہو، یعنی جس کو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہو اور اس کو آزادی مل گئی ہو۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول بھی تھا کہ رات کو سوتے وقت یہ 3 صورتوں کا اہتمام فرماتے، یعنی سورہ اخلاص کا، سورہ فلق کا، سورہ ناس کا اہتمام فرماتے، اور اپنے ہاتھوں پر ہتھیلیوں پر پھونک مارتے اور اس کو ہاتھوں کو جسم پر پھیر لیتے۔ تو یہ بہت اہم وظیفہ ہے۔ اس سے انشاءاللہ تعالی جنات، شیاطین، انسانوں سے، یعنی ہر مخلوق سے اللہ تعالی حفاظت فرمائیں گے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بتلایا ہوا وظیفہ ہے، انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی فائدہ بتائیں تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، عاملوں کے پاس جاتے ہیں، چکر لگاتے ہیں اور بہت زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وظیفہ بتایا اس کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔